السلام علیکم. آج میں آپ کو کچھ وقت چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک بڑے ضروری موضوع پہ بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو کب ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ختم ہوگا, کب ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ ہماری پالیسی کیا ہے, ہمیں ایک چیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے. ابھی پھر پورے ملک میں ایک بحث چل رہی ہے. حیدرآباد کے ایک لڑکے نے جی ایک کلام پڑھا جی, دشمن زہرا تجھ پہ برسلام ہے نون تھے, ابن ہندا تجھ پہ برسلام ہے نون تھے. ٹھیک ہے, اس کے خلاف جو ہے نا بڑا ایک ہارش ریئیکشن آیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سیالکوٹ میں ایک کرسچن خاتون تھی, اس نے حضرت محمد کی شان میں گستاخی کی. تو یار میرا کویشچن یہ ہے کہ دیکھو کوئی ایک جو معتبر شخصیات تمام مذاہب میں موجود ہیں جن کی سب عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہم مسلمان ہیں, ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اور جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے ہم سارے اس کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کرسچن ہیں, وہ حضرت محمد کو نبی نہیں مانتے. لیکن جب آپ زبان استعمال کرو, آپ کچھ بھی کو, جو مرضی کو, آپ کی وہ بات جسٹیفائڈ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی ہمارے نبی کے بارے میں کہے تو پھر آپ جو ہے تلواریں لے کے دوڑ پڑتے ہو, آپ بندوقیں لے کے دوڑ پڑتے ہو. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار کہ اس میں کیا ہے, کہ سب کی زبانیں بند کروائی جائیں یا آزادی حق رائے دے دی جائے. مطلب جس طرح ناصر مدنی صاحب کا باقی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ضمیر اختر کا باقی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مطلب یہ آج کے دور میں ہی ان کو اب جس مرضی لیول پہ لے جائیں. لیکن ہماری پالیسی جب ہم کریں تو اور ہے, جب کوئی کرے تو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ غلط بات ہے. ہم امیر شام کو, معاویہ کو, اس کو مطلب گالیاں نکالیں, اہل تشیع, ہم نہیں اچھا سمجھتے, ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا جی, مطلب ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے یا آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کے یہ کام ہے. اس نے ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی اور مطلب خطبوں میں کہہ کے بھیجا ہمارے یاسر کا قاتل ہے, ہمارے یاسر جو صاحب کے رسول ہیں, حجر بن ندی کا قاتل ہے. لیکن وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اہل سنت وہ تمام باتوں سے صرف نظر وہ کہتے ہیں جی ہمارا ظرف بڑا ہے, ہم اس کو پھر بھی اچھا سمجھتے ہیں. وہ یہ بات بھی جانتے ہیں جنگ صفین کیا تھی, جنگ جمل, جنگ نہروان کیا تھی, وہ ساری باتوں سے صرف نظر کر کے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ صاحب یہ رسول ہے, ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھر آپ غلط کہنا چھوڑ دو. نہیں تو پھر جب کوئی ایمان ابو طالب پہ بات کرے تو پھر آپ غصہ کرنا چھوڑ دو. ڈبل سٹینڈرڈ کس بات کا ہے؟ اسی طرح باقیوں سے بھی ہے. یار ایک فیصلہ تو کرو, ایک پالیسی تو بناؤ کہ چیز کیا ہے. اب ہم اسلام دیکھ لیتے ہیں, اسلام کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کیا وہ مطلب باقی مذہب کی جو آزادی رائے ہے, اسلام اس کے خلاف ہے. اسلام ان کو کہتا ہے جی آپ کا اگر مذہب یہ کہتا ہے تو آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو. آپ کی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ گلی سے گزر رہے ہیں, عورت کوڑا پھینک رہی ہے, اگر گردن کٹنی ہوتی سب سے پہلے اس کی کاٹی جاتی, یا مطلب اس بدو کی کاٹی جاتی جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کا کونا پکڑ کے اس نے اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن زخمی ہو گئی. وہاں پہ صحابہ رسول موجود تھے, ان کو نہیں پتہ گستاخی ہوئی ہے کہ بندہ قتل ہوا وہاں پہ نہیں. تو اسلام کا تو جو ایک نظام ہے وہ آزادی رائے ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہو کو. اسی طرح ایک دفعہ نبی جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ سامان اٹھا کے جا رہی ہے, اسے چلا نہیں جا رہا, تو نبی نے اس کا سامان پکڑ لیا. اس کو سامان پکڑ کے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہی ہے کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ تم پہلے شکریہ وغیرہ ادا کیا کہ پھر عرب میں ایک جادوگر آ گیا ہے, اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, اگر تم مجھ سے ملو تو اس سے بچنا. جب اس عورت کو اس کے گھر پہ چھوڑا تو نبی نے کہا وہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے, وہ آزادی, کتنے سکون سے بات سنی, کتنے تحمل سے بات سنی. یہ ہمارے نبی کا طریقہ کار تھا کہ جو کہتے ہیں اس کو کہنے دو, آپ اسے پیار سے سمجھاؤ, سمجھتے ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کی ساری باتیں سنی, لیکن آپ کا عمل اس طرح کا تھا کہ وہ قائل ہو گئے کہ نہیں لوگ غلط کہتے ہیں, اچھا. تو مطلب اپنے عمل سے قائل کرو لوگوں کو, آپ وہ کردار دکھاؤ کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے نا مطلب یہ جس مذہب پہ چل رہا ہے اس مذہب نے اس کو کیا سکھایا, اس کے گھر کی تربیت کیا. امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ لوگوں میں مطلب اس طرح رہو یا خود اس طرح بن جاؤ کہ کوئی دیکھے تو تم میں سے صرف یہ غلطی نکال سکے کہ تم ہمارے ماننے والے ہو. لوگوں کو مطلب اتنا تم لیول پہ ہو جو مطلب اتنا اپنا مرتبہ بلند کر لو, اس طرح کے عمل کرو. تو مطلب آزادی رائے یا دے دیں یا پھر اپنی بھی زبانیں بند کر لیں, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو ایک بندہ بھی اگر سمجھ جائے تو میرے خیال میں مقصد پورا ہو جائے گا. کہ ایک بندہ آج کے بعد یا تو دوسروں لوگوں کے بارے میں بات کرنی بند کر دیں یا پھر برداشت کرنا سیکھ لے جب کوئی بات کرتا ہے. کیونکہ ایکشن اور ری ایکشن سائنس کا قانون ہے. جب آپ کسی پہ بات کرو گے, کوئی آپ کے بھی کسی مذہب کے بڑے بندے کے بارے میں بات کرے گا, آپ کسی کی توہین کرو گے, کوئی بھی کرے گا. تو ایک فیصلہ کر لو سارے, اپنی ذات پہ وہ پالیسی لگا دو کہ میں بات نہیں کروں گا اور میں کسی کی برداشت بھی نہیں کروں گا, یا میں کروں گا تو میں برداشت بھی کروں گا.